نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت بڑی بردبار تھی، حضور میں بڑا حوصلہ تھا۔ ہمارا دشمن، ہمارا مخالف ایک پوسٹ کرتا ہے ہمارے خلاف، ہم اپنی ساری صلاحیتیں اس کو جواب دینے میں لگا دیتے ہیں، اصل کام رہ ہی جاتا ہے، پھر سارا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو جواب دینے میں۔ اللہ کے بندے اتنی فرصت کس کو ہے کہ ہر ایک کے منہ لگے؟ آپ میں بردباری، ٹھہراؤ، حلم، رکنا، ٹھہرنا، سخت ترین یہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بات کرے تو آپ بردبار بڑا سا نا ہنس کے ٹالنے کا مزاج بنائے۔ اگر سب کی سطح پہ اتر کے ان سے بات کرو گے تو آپ کا کوئی معیار نہیں رہے گا زندگی میں۔ تھوڑا سا نا مشکات میں حدیث ہے، اب اتنے سارے بزرگ بیٹھے ہیں، ملکاری صاحب بھی تشریف فرمائے، اب میں کوئی یہاں حوالہ پیش کروں گا تو وہ بھی بڑا عجیب لگے گا ان بزرگوں کے سامنے، تو مطلب کیسا دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں کہ بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ چلو میں کسی سے کوئی دو باتیں ادھار لے کے کر دیتا ہوں، اس نے کہا تھا کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بس زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ دو چار باتیں عرض کرنی، آپ تھوڑا توجہ فرمائیں۔ ایک صحابی نا بڑے پریشان ہو کے اور بڑی تکلیف میں اور بڑے درد سے آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار تو آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے اب آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کو سمجھیے گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ چڑھ جانے والا؟ آپ چڑھنا چھوڑ دیں، لوگ چڑھانا چھوڑ دیں گے۔ میں ایک دفعہ گاڑی سے اترا اپنے شہر میں اور محفل میں گئے، دوبارہ بیٹھنے لگے تو پیچھے سے ایک صاحب نے آواز کسی کرنے لگے، وہ ملا دیو، تو وہ اکیلا تھا، ہم چار تھے۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ڈر گیا، پریشان ہو گیا۔ میں نے آواز دی، میں نے کہا بھائی بات سننا، تو وہ ڈر رہا ہے، تو میں نے کہا پریشان نہ ہو، کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ جو کہا ہے وہ ایک دفعہ اور کہہ دو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میلاد والے ہونا کو تانا ہے، یہ تو ہمارا فخر ہے۔ تو جو گزر باس اسی ہے نا میلاد والے، جے کر یار دے نام دا ملے مینا۔ ہاں ہاں ان چولی پا لیے پنجے سٹیے نا، جا گے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر چوٹا چوٹ لیے پیچھا ہٹیے نا۔ تو 2 دفعہ نہیں تو 100 دفعہ کہے تو ہمارا ناز ہے۔ ہم چڑھنا کس بات سے بھائی؟ ہم نے تو ناز کرنا ہے، جو چیزیں باعث فخر ہے ان پر فخر کرے۔ یہ سنیں مشکات کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کا نام معاذ اللہ بگاڑ بگاڑ کے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم نے محمد ہی مان لیا تو محمد کا مان ہے تو جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو اگر آپ محمد مان لیں تو تنقید کیسے کریں گے؟ آپ کی زیادہ توجہ ہے نا میری بات پر۔ انہوں نے نام بگاڑنا شروع کر دیا تو وہ صحابی پریشان تھے اور ان کے لب و لہجے میں بڑی تکلیف تھی کہ ایسا کیوں کہا، تو اللہ کے محبوب بات سن کے مسکرائے اور حضور نے جو جواب دیا وہ بڑا سمجھداری والا ہے اور قابل غور ہے، اور توجہ کرنے والا۔ میری طرف دیکھیے گا، محبوب فرمانے لگے یشتمیون مزممم ویلعنون مزممم انا محمد۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی مزمم کو معاذ اللہ گالی دیتے ہوگے، وہ میں نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں۔ حلم پیدا کرے، حلم۔ یعنی ایک یہودی عالم نے جان بوجھ کر رقم دی حضرت بلال کو ادھار، کم اسے لے لے حضور کے مہمانوں کی، جان بوجھ کے دی، اور پھر جو وعدہ تھا اس سے 3 دن پہلے مطالبہ بھی کرنے لگا، پہلے ہی آ جا لینے کے لیے، اور آ کے بات بھی بڑی سخت کی۔ حضور کھڑے تھے مدینہ منورہ کے چوک میں، جناب فاروق اعظم بھی حاضر بارگاہ، کہنے لگا وہ رقم دے، تو محبوب نے فرمایا ابھی تو 3 دن باقی ہے۔ اس نے بڑا سخت جملہ کہا، سخت، میں نقل نہیں کرتا، سخت جملہ۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی گیا اسے، حضور نے فرمایا عمر جلدی نہ کر،
اس نے پیسے لینے اس کا حق ہے، تقاضا کرے. یہ ذرا بردباری تو دیکھو میرے نبی پاک کی. ذرا ذرا سی بات پہ ہاتھ پیر پھولتے ہیں نوجوانوں کے. ذرا پریشانی آئی نہیں اور یہ جناب بڑے بڑے سخت باتیں کرنے لگے، میں نے جی کے کیا کرنا ہے، رہ کے کیا کرنا ہے. آپ مومن ہیں؟ مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، مومن اور خوف. ایمان آتا ہی وہاں ہے جہاں انسان کو طاقتور کر دیتا. ایک کہاں سے آ گئے سارے نام جو ہم نے رکھ لیے؟ غور کریں اور یاد رکھیں. اس نے بڑی سخت بات کی تو محبوب فرمانے لگے عمر اس نے پیسے لینے اس کا حق ہے، تو مجھے کیا جلدی دے دے، اسے کیا ذرا نرمی کرے. جا فلاں جگہ کھجوریں رکھی ہے، توڑ کے اس کا سارا قرض ادا کر دے، اور یہ جو تو نے ڈانٹا اور گھورا ہے نا، تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دینا. حضرت فاروق اعظم تھوڑے مزاج کے جلالی تھے، کہتے میں چلا تو گیا اور کھجوریں بھی دے دی، تھوڑی زیادہ بھی دے دی. اب وہ یہودی عالم نا مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگا حضور کے بارے میں. میری طرف دیکھیے گا، وہ سوال کرنے لگا تو فرماتے میں اب غصے میں تھا، میں تلخ تلخ جواب دیتا. وہ سنو جوانو، وہ یہودی عالم کہنے لگا عمر یار مجھ پر جلدی نہ کر، میری مجبوری سمجھ. میں آسمانی کتابوں کو جاننے والا عالم ہوں، میں کوئی جذباتی فیصلہ کر نہیں سکتا تھا. میں نے نا آخری نبی کی جتنی علامات پڑھی تھی وہ ساری مدینے والے میں پائی جائے. ایک علامت حضور کی یہ پڑھی تھی کہ جیسے جیسے کوئی جہالت کرتا جائے گا نا، حضور کا علم بڑھتا جائے گا، نبی پاک کی بردباری بڑھتی جائے. میں نے ساری علامتیں حضور میں دیکھ لی اور میری مجبوری سمجھ. میں اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا تھا، میں نے جان بوجھ کے ادھار دیا تھا، جان بوجھ کے پہلے تقاضا کیا تھا. عمر یار میرے ساتھ مہربانی کرنا، میں نے دیکھ لیا ہے جتنا حلم میں نے مدینے والے میں دیکھا ہے، جتنا ظرف میں نے حضور میں دیکھا ہے، جتنا حوصلہ کریم محبوب میں دیکھا ہے، اتنا میں نے کہیں نہیں دیکھا. اب اس طرح کر میرا سفارشی بن، مجھے ساتھ لے جا، میں نے حضور کا کلمہ پڑھنا. او بھائی کہاں اتنی بے چینی آ گئی، بے قراری آ گئی، اتنے پریشان آپ؟ میرا تو کہ دینی ماحول سے تعلق ہے اور زندگی میں بڑے بڑے مجمع مجھے دیکھنے کی اللہ نے توفیق دی، تو بعض لوگوں کو نا عادت ہو جاتی ہے میری طرح کے لوگوں کو اسٹیج پر بیٹھنے کی. آپ یقین کریں اپنی طرح کے بزرگوں کی بات نہیں کرتا، ان کو کبھی نیچے بیٹھنا پڑ گیا تو پریشان ہو جاتے. وہ خدا کے بندو، صدر ہی ہوتا ہے، واقعی صدر میں ہوتا بھی صدر ہے، اپنے گھر میں ہوتا بھی صدر ہے. بردبار بنے، حوصلہ کر. آپ یقین کریں کبھی صوفیاء کا اسٹیج اس پر تنقید نہ ہوتی اگر ہم نے خوشامد کا دروازہ نہ کھولا ہوتا. نقیب محفل کا تو یہ کہنا ہوتا تھا کہ فلاں صاحب آئیں گے، اب وہ یہ کریں گے، نعت پڑھیں گے یا تلاوت کریں گے یا بیان کریں گے، لیکن وہ قصیدہ خوانی، وہ القابات کی بھرمار، وہ تو حوصلہ تو کر، تھوڑا برد پار تو بن. خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے. اگر کوئی چیز ہوگی تو پتہ چل جائے گا. یہ چھلک چھلک کے بتانا اور کھل کھل کے بات کرنا اور اظہار کرنا اور کوئی تعریف نہ کرے تو اپنی کرنے لگ جائے گا. شکر ہے جی اللہ کا، فلانا کا بھی میں نے کیا، تو نہ تعریف کر، یہ کسی کو کرنے دے، یہ ٹھیک نہیں رہے. تھوڑے بردبار بنے، تھوڑا حوصلہ. اللہ والوں میں نا حوصلہ بڑھ پلٹ بھلا کتنا حوصلہ ہوتا ہے اللہ والوں میں، یہ اللہ والے نے بتایا ہے. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اللہ والوں کا سینہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈوبے کہ کون دلا دیا جانے. اور ایک مقام پہ فرمانے لگی 14 طبق ساڈے دلے دے اندر، اسی تمبو وانگو تانے. بھائی تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں، میں کیسے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں.
کہ دنیا میں وہ کتنا کم نصیب بیٹا ہوگا کہ جس کا باپ بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ پتہ نہیں تلخ جواب ہی نہ مل جائے۔ وہ کتنا بد نصیب ہے جس کی ماں بھی 2-4 دفعہ سوچے کہ بات کر لوں اس سے اور مجھے کہہ دینے دو تو صوفیاء کا ماننے والا ہے، تو کسی آستانے کا مرید ہے اور تیرا لب و لہجہ اتنا تلخ ہے، وہ جی فلاں صاحب جلالی ہوتے ہیں، میں اس کو کھڑا کرتا ہوں نا کسی مالدار کے سامنے تو پتہ چل جاتا ہے جلال کتنا ہے، ابھی کھڑا کرتے نا کسی آفیسر کے سامنے تو سمجھ آ جاتی ہے اس کے اندر روب کتنا ہے۔ آپ کو جلال غریب آدمی پہ آتا ہے، مسکین پہ آتا ہے، کمزور پہ آتا ہے، یہ کیسا غصہ ہے جو اتنا سمجھدار ہے کہ دیکھ کے آتا ہے۔ تھوڑے بردبار بنے، تھوڑے سہنے کا مزاج بنائے۔ رب کے بندوں کے سینے بڑے کشادہ تھے، ٹبے پہ بیٹھ کے ساری عمر گزار دیتے۔ دیکھ لو آدمی جہاں صوفیاء کے مزارات ہے، آج اس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں فوراً ہجرت نہیں کرتا شہر میں، اور شہر میں 4 پیسے آ جائیں تو فوراً کسی اچھی سوسائٹی میں منتقل نہیں ہو جاتا۔ دیکھ لو آدمی بابا فرید کا وطن کہاں ہے، جا کے دیکھو حضرت سلطان باہو کا قیام کہاں ہے، وہ دیکھو کہاں لوگ بیٹھے رہے لیکن بڑی بردباری سے بڑے حوصلے سے مقابلہ کیا زندگی میں، اور پھر لوگ آئیں گے الجھانے کے لیے، چاہل آئیں گے، ہر بات میں کہنا کہ میں بحث کروں گا، ہر معاملے میں کہنا کہ جناب آ جاؤ بات کر لو۔ اللہ کے بندے اس سے تو وقار کمزور ہو جائے، ہر شخص کو اس قابل نہیں ہوتا اس کے سوال کا جواب دیا جائے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے گفتگو ہو تو ان سے بحث نہیں ہوتی، ان کو تو سلام ہوتا ہے۔ وہ ایک درخواست لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی، گدھے اور توجہ تو میرا خیال ہے آپ کی میری بات پر، گدھے اور گھوڑے، گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے، نیلا ہے، اور گدھا کہتا تھا کالا ہے، آجو گدھا، وہ کہتا تھا کہ رنگ کالا ہے۔ وہ گھنٹوں بحث ہوتی رہی، بالخصوص یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے، بالآخر وہ مقدمہ شیر کی عدالت میں چلا گیا۔ شیر نے دونوں کی بات سنی اور شیر کہنے لگا کہ آسمان کا رنگ تو نیلا ہوتا ہے، بات گھوڑے کی ٹھیک ہے، لیکن گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ یہ بھی تاریخ کا انوکھا فیصلہ ہے کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہی ہے۔ کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں کہ بات تیری ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تم نے گدھے سے بحث شروع کر دی۔ تمہیں نہیں پتا گدھا ہے، گدھوں سے بحث، تو گدھے سے بحث کرتا ہے کیسا نادان آدمی، گدھوں سے بحث اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ تو علماء کریں گے تاکہ آپ کے لیے کبھی بات کرنی ہو، ہمارے وقت الجھے رہیں، مذہب کو دنیا میں بحث کے لیے نہیں آئے، عمل کے لیے آئے۔ آپ عمل کا راستہ کھولیں، آپ دیکھیں آپ کے لیے قابل عمل کون سی چیز ہے، اس پر عمل کریں، بحث نہیں، الجھاؤ نہیں، ہر بات کے اندر گفتگو نہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے بھی ہیں، دلائل بھی رکھتے ہیں، آپ کے پاس بڑی بڑی براہین ہے، تو ٹھیک ہے بھائی سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ اسلحہ، یہ جو طاقتور چیزیں آپ کے پاس ہیں، یہ کسی میدان کے لیے سنبھال کے رکھیں، یہ کبھی کام آئے گی۔ یہاں بزرگ علماء بیٹھے، ان سے پوچھئے گا، ہمارے جو پرانے اکابر علماء مناظرہ کرتے تھے تو وہ تو دلیل ہی سب سے آخر میں پیش کرتے، پہلے تو سامنے والے کو ٹھکا لیتے تھے، وہ کہتے دلیل آخر میں دینی ہے تاکہ اس کو پھر کوئی جواب ہو۔ آپ سارے ہتھیار ٹائم پہ چلا لیں گے تو آخر میں کیا کریں گے؟ میرے عزیز بردبار بنے، بحث نہیں کرے، اور بلا وجہ تو بالکل نہ کرے۔ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ وقت ضائع ہوتا ہے، اور مومن کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہوتی ہے۔ وقت کبھی ضائع نہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے، مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کرے، اپنے وقت کو قیمتی اور زرخیز بنائے، اپنے وجود سے زیادہ کام لینے، آگے بڑھنا ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ ساری زندگی بیٹھ کے یہی کہتے رہنا فلاں کچھ نہیں کرتا، فلاں کچھ نہیں کرتا، لوگوں کی پگڑیاں کھولتے رہنا اور کہنا فلانے نے بھی کچھ نہیں کیا۔ اور بھائی شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہم کوئی اپنی ڈیوٹی نہ کریں،
کوئی اپنا کام نہ کرے. یہ شہر کے ساتھ ایک گاؤں ہے. تو اگر یہاں کسی نے ڈیرا لگایا, کسی درویش نے ڈیرا لگایا تو میلہ لگ گیا. ارے میں گسارو سویرے سویرے, خراب آپ کے گرد پھیرے بپھیرے. کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو, بڑی رون کے ہیں فقیروں کے ڈیرے. اگر کوئی کہیں ڈیوٹی کرتا ہے تو میلہ لگ جاتا ہے. تو میرے عزیز, بجائے سارا دن یہ کہنے کہ فلاں نے کچھ نہیں کیا, فلاں نے کچھ نہیں کیا, تو چلو کسی نے نہیں کیا آپ کر لیں. ہمت کریں, جدوجہد کریں, آگے بڑھیں. راستہ کھلا ہے, واضح ہے. الجھاؤ نہیں, پیسے نہیں, بلا وجہ نہیں. آئیں گے لوگ, بڑی بڑی سخت بات کریں گے, بڑی بڑی تلخ بات کریں گے. انسان کے پڑھا لکھا ہونے کا اور سمجھدار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کی جاہلوں سے بات ہوتی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عقل کی زکوٰۃ ہی جاہلوں سے گزارا کردہ. ایک تو عقل کی زکوٰۃ ہے کہ آپ جاہل کے ساتھ کیسے, میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی, مجھے اثر کا ٹائم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بردبار بنو, اور یہ جو الجھاؤ ہے نا ذرا ذرا سی بات پہ, ذرا ذرا سی بات پہ الجھ جانا, اس سے باہر نکلو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے, لکڑی کے جوتے پہنے تھے, رات کا ٹائم تھا. 80 تمبو وانگو تانے. بھائی تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں. میں کیسے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ دنیا میں وہ کتنا کم نصیب بیٹا ہوگا کہ جس کا باپ بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ پتہ نہیں تلخ جواب ہی نہ مل جائے. وہ کتنا بد نصیب ہے جس کی ماں بھی 2-4 دفعہ سوچے کہ بات کر لوں اس سے اور مجھے کہہ دینے دو, تو صوفیاء کا ماننے والا ہے, تو کسی آستانے کا مرید ہے, اور تیرا لب و لہجہ اتنا تلخ ہے. وہ جی فلاں صاحب جلالی ہوتے ہیں. میں اس کو کھڑا کرتا ہوں نا کسی مالدار کے سامنے تو پتہ چل جاتا ہے جلال کتنا ہے. ابھی کھڑا کرتے نا کسی آفیسر کے سامنے تو سمجھ آ جاتی ہے اس کے اندر وہ کتنا ہے. آپ کو جلال غریب آدمی پہ آتا ہے, مسکین پہ آتا ہے, کمزور پہ آتا ہے. یہ کیسا غصہ ہے جو اتنا سمجھدار ہے کہ دیکھ کے آتا ہے. تھوڑے بردبار بنے, تھوڑے سہنے کا مزاج بنائے. رب کے بندوں کے سینے بڑے کشادہ تھے, ٹبے پہ بیٹھ کے ساری عمر گزار دیتے. دیکھ لو آدمی جہاں صوفیاء کے مزارات ہے, آج اس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں فوراً ہجرت نہیں کرتا شہر میں, اور شہر میں 4 پیسے آ جائے تو فوراً کسی اچھی سوسائٹی میں منتقل نہیں ہو جاتا. دیکھ لو آدمی بابا فرید کا وطن کہاں ہے, جا کے دیکھو حضرت سلطان باہو کا قیام کہاں ہے. وہ دیکھو کہاں لوگ بیٹھے رہے, لیکن بڑی بردباری سے, بڑے حوصلے سے مقابلہ کیا زندگی میں. اور پھر لوگ آئیں گے الجھانے کے لیے, چاہے لائیں گے, ہر بات میں کہنا کہ میں بحث کروں گا, ہر معاملے میں کہنا کہ جناب آ جاؤ بات کر لو. اللہ کے بندے اس سے تو وقار کمزور ہو جائے. ہر شخص تو اس قابل نہیں ہوتا اس کے سوال کا جواب دیا جائے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے گفتگو ہو تو ان سے بحث نہیں ہوتی, ان کو تو سلام ہوتا ہے. وہ ایک درویش نے لکھا ہے, گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. گدھے اور, توجہ تو میرا خیال ہے آپ کی میری بات پر, گدھے اور گھوڑے. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے, نیلا ہے, اور گدھا کہتا تھا کالا ہے. آج وہ گدھا, وہ کہتا تھا کہ رنگ کالا ہے. وہ گھنٹوں بحث ہوتی رہی, بالخصوص یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے. بالآخر وہ مقدمہ شیر کی عدالت میں چلا گیا. شیر نے دونوں کی بات سنی اور شیر کہنے لگا کہ آسمان کا رنگ تو نیلا ہوتا ہے, بات گھوڑے کی ٹھیک ہے, لیکن گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. اس نے کہا بادشاہ یہ بھی تاریخ کا انوکھا فیصلہ ہے کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہی ہے. کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں کہ بات تیری ٹھیک ہے, سزا اس بات کی ہے کہ تمہیں گدھے سے بحث شروع کر دی. تمہیں نہیں پتا گدھا ہے, گدھوں سے بحث, تو گدھے سے بحث کرتا ہے کیسا نادان آدمی. گدھوں سے بحث, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. علماء کریں گے کہ کے لیے کبھی بات کرنی ہو, ہمارے وقت الجھے رہیں.